آج کی اس ختم نبوت کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب خطاب ہونے والا ہے پوتے شہید ملت اسلامیہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے پوتے کا خطاب ہونے والا ہے، علامہ حشام الہی ظہیر کے بیٹے کا۔ میں دوران تقریر علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کی تقریر کے دوران میرے شیر قائد، شیر پنجاب، شیر پاکستان، شہزادہ اہل حدیث، نواب اہل حدیث حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لائے، میں ان کا استقبال نہ کر سکا۔ میں آپ سے ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے بزرگوں سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کروں گا، ذرا ایک مرتبہ کھڑے ہو کر علامہ حشام الہی ظہیر کے بیٹے کا استقبال کیجئے۔ شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب کا استقبال کیجئے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے لیے قربان کر دی، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں اور میرے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، مردوں جیسا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، علامہ احسان الہی ظہیر، علامہ حشام الہی ظہیر، علامہ موحد الہی ظہیر، شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب خطاب کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ پوتا علامہ احسان الہی ظہیر جگر گوش ہے، علامہ حشام الہی ظہیر تشریف لاتے ہیں خطاب کے لیے۔ محترم جناب موحد الہی ظہیر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات گرامی قدر، اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل میں جمعیت اہل حدیث فیصل آباد کے قائدین اور کارکنان کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ ان کی یہ محنتیں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنتوں کو قبول فرما لے۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس ہستی کی چوکیداری کرنے کا مجھے موقع ملا ہے، اس ہستی کی چوکیداری کرنے سے اگر انسان کو موت آ جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور اگر انسان زندہ رہے تو وہ غازی کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن و سنت کے قطعی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ آپ نبوت کی آخری کڑی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کے منصب پر کسی شخص کو فائز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، کیونکہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں یا نبی کو آخری نبی نہ مانے تو وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ زندیق تو ہو سکتا ہے، دین والا نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
حضرات گرامی قدر، اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا یا تسلیم کرنا، یہ عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے۔ گویا اس شخص نے نبی کی نبوت اور رسالت کو کافی اور آخری نہیں سمجھا۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں ختم نبوت کو واضح بیان کرتے ہوئے فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ آپ کے سامنے مفہوم بیان کرتا چلوں کہ خالق کائنات نے فرما دیا، آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اسی طرح میرے رب نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور اسی طرح میرے رب نے فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اور اسی طرح میرے رب نے رسول کے نام کے ساتھ سلسلہ نبوت کو سیل بند کر کے فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ کائنات کے لوگوں سن لو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، جب تک زمین اور آسمان قائم ہے انشاءاللہ ان پر لعنتیں تو برستی رہیں گی، اور علامہ شہید کے یہ بیٹے اور علامہ شہید کے فرزند تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، حق میں نبوت کو دفاع کرتے رہیں گے۔ تم نبوت کا انکار کرو، ہم تم کو کافر بھی کہتے رہیں گے، مرتد بھی کہتے رہیں گے، زندیق بھی کہتے رہیں گے، اور ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے اور مرزیت مردآباد کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پوتا علامہ شہید صاحبزادہ واحد علیہ ظہیر زندہ باد۔ حضرات گرامی قدر، بہت سے لوگ ہمیں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں سبق پڑھانا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمیں حقوق شہریت کے نام پر مرزیت کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، جو نبی رسول کو آقا دو جہاں کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا، ان کے ساتھ نرم رویہ نہیں اختیار کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کو اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام کرنے پر آمادہ اور تیار ہو سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مجھے علامہ شہید کے وہ الفاظ یاد آ گئے، وہ ختم نبوت کے تحفظ کے بارے میں کہا کرتے تھے، میں وہ جان چاہتا ہوں جو نبوت کی عظمت، جو رسول کی عظمت کے جھنڈے تھامے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو جائے، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو، ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ ہے علامہ، زندہ ہے، للکار علامہ، زندہ ہے، تصویر علامہ، زندہ ہے، جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ زندہ باد۔ پھر میں اس امر کا بھی اعلان کر دینا چاہتا ہوں، وہ عقیدہ جو قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو رسول کی احادیث سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جہاد سے ثابت ہے، وہ عقیدہ جو امت کی اجماع سے ثابت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس گئے گزرے دور میں ہم اس عقیدے کے محافظ بن کر آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس حوالے سے نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی پرواہ کریں گے، نہ ہم حکومت وقت کی فرمان شاہی کی پرواہ کریں گے، نہ ہم وقت کے امیروں کی پرواہ کریں گے۔ جب تک علامہ شہید کے بیٹے اور علامہ شہید کے فرزند زندہ ہیں، ہم تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ ختم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور منکرین ختم نبوت کے آشیانوں پر آگ کے شعلے بن کر برستے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حرمت رسول پہ، جان بھی قربان ہے، ختم نبوت پر زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم
खत्म नबूवत। जिंदाबाद। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने इस गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है माशाअल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहू कलम तेरे हैं। हज़रात करामी कदर, मैं आप सब से एक गुजारिश को आपके सामने गुजारिश को रखना चाहता हूँ कि मैं नबूवत के बारे में एक नारा लगाने लगा हूँ, और उस नारे के साथ आप मेरे साथ शामिल होकर इस बात का सबूत दें कि अल्लामा शहीद के ये फर्जंद जिंदा हैं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, बारकल्लाह बारकल्लाह। हजरात, आज की इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी मेहमान शेर पाकिस्तान